حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے 87 ارشادات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے 87 ارشادات، یہ رسالہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب اللہ والوں کی باتیں سے تیار کیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے 87 ارشادات پڑھ یا سن لے، اس کے دل سے دنیا کی محبت دور فرما کر اسے روحانی سکون نصیب فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت صحابی مصطفیٰ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی حضرت سمرہ سوائی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ راوی حدیث حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، کثرت ذکر اور مجھ پر درود پاک پڑھنا کہ یہ عمل فقر یعنی غربت کو دور کرتا ہے۔ بہر رفع مرض و زحمت و رنج و کلفت، ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ لوگ کہاں کا تعویذ، تم پڑھو صاحب لولاک پر کثرت سے درود، ہے عجب درد نہاں اور اما کا تعویذ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گھر آئی دولت واپس کر دی۔ واقعہ، عظیم بزرگ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بھائی حضرت مبارک بن سعید رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس درہم سے بھری 1 یا 2 تھیلیاں لے کر آیا۔ اس کے والد آپ رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے اور آپ ان کے پاس بہت جایا کرتے تھے۔ آنے والے نے عرض کی، ابو عبداللہ، یہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی کنیت ہے، کیا آپ کے دل میں میرے والد کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پاک تمہارے والد پر رحم فرمائے، وہ تو ایسے تھے، یعنی آپ نے اس کے والد کی تعریف کی۔ اس نے عرض کی، ابو عبداللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دراہم کو لے لیجئے اور اپنے گھر پر خرچ کیجئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے وہ درہم لے لیے، اور جب وہ شخص اٹھ کر وہاں سے نکلنے لگا تو آپ نے وہ تھیلی مجھے دیتے ہوئے فرمایا، مبارک، یہ اسے دے دو، اور اس شخص سے فرمایا، اے میرے دوست کے بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مال تم لے لو۔ اس نے عرض کی، ابو عبداللہ، کیا آپ کو اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ فرمایا، نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تم لے لو۔ آپ نے اسے کئی مرتبہ کہا تو وہ اسے لے کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں خود کو روک نہ سکا اور اپنے بھائی حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ سے ناراض ہوتے ہوئے عرض کی، آپ پر افسوس ہے، آپ کا دل ہے یا پتھر؟ کیا آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ کیا ہمارے اور اپنے بچوں پر رحم نہیں آتا؟ اس کے علاوہ میں نے انہیں اور بھی بہت کچھ کہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ، اے مبارک، مطلب یہ کہ تم اس مال کو مزے سے کھاؤ اور اس کا حساب مجھ سے ہو۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے
کہ حضرت ابو عبداللہ سفیان بن سعید ثوری رحمۃ اللہ علیہ کس قدر خوف خدا رکھنے والے، دنیا سے بے رغبت اور دنیاوی مال کے حساب و کتاب سے ڈرنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تبع تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ بہترین عالم، محدث، بہت بڑے عبادت گزار اور اللہ پاک کے ولی تھے۔ آپ کے مقام و مرتبے اور عظمت و بلندی کو کئی علماء کرام نے اجاگر کیا اور کتب میں اس کا ذکر کیا، بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ اس قدر بابرکت بزرگ ہیں کہ جو آپ کی صحبت اختیار کرتا یا آپ کے وسیلے سے کوئی بات کرتا تو علماء کی نظر میں اس کی قدر بھی عظیم ہو جاتی۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی محفل بہت پسند ہے، کیونکہ میں جب بھی انہیں دیکھنا چاہتا تو کبھی ورع و تقوی کی حالت میں، کبھی نماز پڑھتے ہوئے اور کبھی فقہی مسئلے میں غور کرتے ہوئے دیکھتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے مختلف مواقع پر ایسے پرحکمت اور ایمان افروز اقوال ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر مسلمان ان پر عمل کریں تو اس سے انشاءاللہ ان کی دنیا و آخرت سنور سکتی ہے۔ انہی میں سے چند اقوال کچھ تسہیل کے ساتھ یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے اور علم دین حاصل کرنے کی نیت سے ان اقوال کو سنیں اور نیت کریں کہ ان پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ علم دین کی اہمیت اور ترغیب کے بارے میں 14 مدنی پھول۔ نمبر 1، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ پاک کا ڈر اور تقوی حاصل ہو، اسی وجہ سے علم کو فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 2، علم سیکھو اور اس پر صبر اور برداشت سے کام لو اور اس کے ساتھ ہنسی کو مت ملاؤ ورنہ دل پتھر ہو جائیں گے۔ 3، اپنے ذریعے علم کو زینت بخشو، علم کے ذریعے خود کو زینت مت دو، مطلب یہ کہ علم دین کی دولت حاصل کر کے اپنے آپ سے جہالت کو دور کرو اور پھر اس علم کو پھیلاؤ۔ یہ نہیں کہ علم اس لیے حاصل کرو کہ لوگ آپ کی تعریف کریں یا آپ کو بڑا عالم کہیں۔ 4، علم دین کا طبیب ہے اور درہم دین کی بیماری ہے۔ جب طبیب ہی بیماری کو اپنی طرف کھینچے گا تو پھر دوسرے کا علاج کیسے کرے گا؟ 5، علم کا سب سے پہلا درجہ خاموشی، دوسرا توجہ سے سننا اور یاد کرنا، تیسرا اس پر عمل کرنا اور چوتھا اسے پھیلانا ہے۔ 6، فرائض کے بعد علم حاصل کرنے سے افضل عمل اور کوئی نہیں ہے۔ 7، آدمی کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو علم حاصل کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ 8، حدیث شریف سونے چاندی سے زیادہ ہے مگر اسے حاصل نہیں کیا جاتا، یعنی اسے حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ 9، علم حدیث عزت ہی عزت ہے، جو اس کے ذریعے دنیا چاہے گا تو دنیا ملے گی اور جو آخرت چاہے گا تو آخرت ملے گی۔ 10، لوگوں کے لیے حدیث سے بڑھ کر نفع مند یعنی فائدے مند کچھ بھی نہیں۔ 11، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی اخلاص نیت کے ساتھ علم حدیث طلب کرنا چاہتا ہے تو میں ضرور اس کے گھر جا کر اسے حدیث سناؤں۔ 12، حدیث شریف سیکھنے سے بڑھ کر افضل عمل کوئی نہیں بشرط یہ کہ نیت درست ہو۔ 13، علم عمل کے لیے ہی حاصل کیا جاتا ہے، تو عمل کی وجہ سے علم حاصل کرنا چھوڑو، نہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے عمل ترک کر دو۔ 14، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے مگر اس کے باوجود عاجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ حدیث شریف کے معاملے میں برابر برابر چھوٹ جاؤں، یعنی ثواب ملے نہ پکڑ ہو۔ عبادت کے بارے میں 3 مدنی پھول۔ نمبر 1،
جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو دل چاہتا ہے یہیں ٹھہر جاؤں اور اس کے علاوہ کسی چیز کی طرف نہ بڑھوں۔ 2. تلاوت قرآن میں زیادہ خوبصورتی اس وقت آتی ہے جب اس میں زہد یعنی تلاوت کرنے والے کے دل میں دنیا سے بے رغبتی بھی شامل ہو جائے۔ 3. حضرت سیدنا یحییٰ بن یمان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا، ابو عبداللہ عبادت کہاں اچھی ہوتی ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جہاں روٹیوں کا بڑا تھیلا 1 درہم کا ملتا ہو تاکہ کوئی کسی دوسری کی طرف سوالیہ نظروں سے نہ دیکھے۔ مطلب یہ کہ عبادت اس مقام پر زیادہ سکون سے ہوتی ہے جہاں لوگوں کی بنیادی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جائیں، جیسے کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوں تاکہ کوئی بھوک یا محتاجی کی وجہ سے دوسروں کے سامنے سوال یا امید بھری نظر نہ اٹھائے۔ خوف خدا کے بارے میں 3 مدنی پھول۔ نمبر 1، اللہ پاک بندے پر اس حاجت میں ضرور انعام فرماتا ہے جس میں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کثرت سے گڑ گڑاتا ہے۔ 2، جب ہم دین میں کوئی سخت وعید یا ڈرانی والی بات سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اور جب رحمت یا نرمی والی بات سنتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے اس کی امید رکھتے ہیں۔ ہم نہ فوت ہونے والوں پر جنتی یا دوزخی ہونے کا فیصلہ سناتے ہیں اور نہ زندوں کا حساب کرتے ہیں۔ جن باتوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا انہیں علم والوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کی رائے کو اپنی رائے سے بہتر مانتے ہیں۔ 3، جب تک خوف خدا کی شدت نہ ہو عبادت پر استقامت پانا مشکل ہے۔ حب مال اور دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں 20 مدنی پھول۔ نمبر 1، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا یعنی گھٹیا ہے، اور مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مالدار کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ 2، مال کو مال اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دلوں کو مائل کرتا ہے۔ 3، لوگوں کی رضامندی کی ایسی انتہا ہے جس تک نہیں پہنچا جا سکتا، اور طلب دنیا کی بھی ایک انتہا ہے مگر اس تک بھی رسائی نہیں ہو سکتی، یعنی سب لوگوں کو خوش رکھنا ممکن نہیں ہے، اور ایسے ہی دنیاوی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ 4، بد مزہ کھانا کھانا اور خوردرا لباس پہننا دنیا سے بے رغبتی نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی تو امیدوں کا چھوٹا ہونا یعنی موت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ 5، اگر تمہیں کھانے سے صرف پیٹ بھرنے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے سوال مت کرو، اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہو تو سوال مت کرو، اور یہ جان لو کہ جو روٹی تم نے کھانی ہے نمک ملا کر اس کا آٹا گوندھ دیا گیا ہے، اور تمہیں پانی پینے کی ضرورت ہو تو اپنے ہاتھوں کا استعمال کرو، یہ پانی کے برتن کا کام دیں گے۔ 6، مالدار بھی زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت ہو سکتا ہے جبکہ مصیبت پر صبر کرے اور نعمت پر شکر کرے۔ 7، جب بندہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل میں حکمت بھر دیتا ہے، پھر اس حکمت کو اس کی زبان پر جاری فرماتا ہے اور اسے دنیا کے عیوب، اس کی بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج بھی دکھا دیتا ہے۔ 8، اللہ پاک کی وہ نعمت جو مجھ سے دنیا کو دور کر دے اس نعمت سے بڑی ہے جو مجھے عطا کرے، یعنی اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ دنیا کی محبت اور لالچ کو میرے دل سے نکال دے، یہ نعمت اس سے بھی بڑی ہے کہ وہ مجھے دنیا کی دولت عطا کرے۔ 9، دنیا داروں کی تعظیم کرنے والے عالم میں کوئی بھلائی نہیں۔ 10، میں کسی کی دنیا سے محبت کو اس کے دنیا داروں کو سلام کرنے سے جان لیتا ہوں۔ 11، میں نے 1 درہم بھی کبھی عمارت بنانے میں خرچ نہیں کیا۔ 31/7،
آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل دنیا سے بے رغبتی کی اعلیٰ درجے کی دلیل ہے۔ 12 اگر تمہیں اس بات کی استطاعت ہے کہ اپنی زندگی میں بلا ضرورت اور بلا حاجت شرعی کسی سے میل جول نہ رکھو تو ایسا ہی کرو۔ اپنے سامان ضرورت کی درستی کی فکر میں لگے رہو، حکمرانوں کے پاس جانے سے بچو، تمہیں ان سے جو ضرورت ہو وہ اللہ پاک سے مانگو، پیش آنے والی ہر بات میں اللہ پاک کی پناہ لازم پکڑو، تمام لوگوں سے بے نیاز رہو اور اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھو جس کی بارگاہ میں ضرورتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ 13 صاحب بصیرت شخص کی نگاہ میں دنیا کا اکثر حصہ بدترین ہے۔ 14 جس بھی شخص کو دنیا سے کچھ دیا گیا اس سے یہ کہا گیا کہ اسے لے اور اس کے برابر غم بھی لے۔ 15 زہد اختیار کرو، اللہ پاک دنیا کے راز تم پر ظاہر فرما دے گا، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تمہارے حساب میں نرمی فرمائے گا، مشکوک کام چھوڑ کر وہ کام کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے اور شک کو یقین سے زائل کرو، اس سے تمہارا دین سلامت رہے گا۔ 16 اگر تم آخرت میں رغبت کی وجہ سے دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے تو اس اندیشے سے چھوڑ دو کہ یہ بیکار زمین اور بیمار اونٹوں کا استبل ہے جس میں تم جیسے لوگوں کی کثرت ہے۔ 17 جس نیک عمل کی وجہ سے تم فوت شدہ لوگوں پر رشک کرتے ہو وہی خوبی اگر کسی زندہ شخص میں دیکھو تو اس پر بھی رشک کرو، یعنی صرف مرنے کے بعد نیکیوں کی قدر نہ کرو بلکہ زندوں میں بھی نیکی دیکھ کر ان کی قدر کرو۔ 18 جب بھی دنیا سے ہمارے پاس کچھ کام آیا تو ہم نے یہی چاہا کہ اس پر راضی کوئی شخص مل جائے تو یہ اسے دے دے۔ 19 دنیا کی مثال شہد لگی روٹی کی طرح ہے، اگر اس پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے تو وہ روٹی اسے پروں سے محروم کر دیتی ہے اور اگر وہ خشک روٹی پر بیٹھے تو محفوظ رہتی ہے۔ 20 تمہارے لیے دنیا میں سب سے اچھی چیز وہ ہے جو تمہیں دنیا میں آزمائش میں نہ ڈالے، اور اگر تم کسی چیز میں آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ چیز تمہارے پاس سے نکل جائے تاکہ تم آزمائش سے بچ سکو، یعنی اصل بھلائی اس میں ہے کہ دنیاوی چیز تمہارے لیے فتنہ یا گناہ کا سبب نہ بنے، اور اگر بن رہی ہے تو اس کا نہ ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ موت، قبر اور آخرت کے بارے میں 12 مدنی پھول۔ نمبر 1 جس طرح تمہیں موت کا علم ہے اگر اسی طرح چوپائیوں کو بھی ہوتا تو تمہیں کوئی بھی موٹا تازہ جانور کھانے کو نہ ملتا۔ 2 میں نے کبھی اپنے نفس کے علاج سے زیادہ دشوار علاج کسی شے کا نہیں کیا، کبھی وہ میرے خلاف ہوتا اور کبھی موافق۔ 3 اے ہوشیار شخص، زندگی گدلی ہے، اس کی صفائی موت اور قبر کی ہولناکی کو یاد کرنا ہے۔ لوگوں نے سوچ بچار کے بعد دنیا کو برا کہا ہے جو اندرائن یعنی کڑوے پھل کی طرح اوپر سے خوبصورت اور انداز سے انتہائی کڑوی ہے۔ زمانے کے حوادثات ہمیشہ سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کی مصیبتیں پتھروں پر بہتے تیز پانی کی طرح ہیں۔ 4 جب تو دنیا سے تقوی کا توشہ لے کر نہیں جائے گا اور موت کے بعد ایسے شخص سے ملے گا جس نے تقوی کو اپنا توشہ بنایا تھا تو تجھے شرمندگی ہوگی کہ تو اس کے جیسے کیوں نہ ہوا اور تو نے ویسے ہی تیاری کیوں نہ کی جیسی اس نے کی۔ 5 جب مردہ چارپائی پر ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے لوگوں سے اپنی تعریف سنو۔ 6 جب کسی مرے ہوئے شخص کا تذکرہ ہو تو اس کے بارے میں عام لوگوں کی باتوں کو اہمیت نہ دو بلکہ علم و عقل والے لوگوں کی باتوں کو اہمیت دو۔ 7 مرنے والے کے گھر والوں کو چاہیے
کہ وہ مرنے والے کو کلمہ شہادت کی تلقین کریں، یعنی جاں کنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئے فوت ہونے والے کو تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر اسے پڑھنے کا حکم نہ کریں۔ نیز جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین روک دیں، ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 12 حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر مثال کے طور پر پیش فرمایا کرتے تھے، باعوا جدیدا جمیلا باقیا ابدا بدارس خلق یا بئس ما اتجروا۔ ترجمہ، انہوں نے نئی خوبصورت اور ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کو پرانی اور مٹنے والی یعنی دنیا کے بدلے بیچ دیا، ان کی تجارت کتنی بری ہے۔ شہرت سے بچنے کے بارے میں 7 مدنی پھول۔ نمبر 1، میں مکہ و مدینہ میں غریب، بے سہارا اور عبادت گزار لوگوں کے درمیان رہ کر دلی سکون پاتا ہوں۔ 2، شہرت سے بچو۔ میں جس بزرگ کے بھی پاس گیا انہوں نے مجھے شہرت سے روکا، جان پہچان کم رکھو، تمہاری غیبت کم ہوگی، پوشیدہ رہنے میں عافیت ہے۔ 3، کسی کو بھی دوست بنا لو پھر اسے ناراض کر دو، اور پھر کسی کو اس کے پاس بھیج کر اپنے بارے میں اس کی رائے معلوم کر کے دیکھ لو کہ وہ تمہاری کیسی حفاظت کرتا ہے۔ 4، جب تم سے واقف نہ ہو اسے اپنے بارے میں نہ بتانا، اور جو تمہیں جانتا ہو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کرنا۔ 5، جاہو منزلت کی محبت سے بچنا، کیونکہ اس سے منہ موڑنا دنیا سے منہ موڑنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ 6، میں چاہتا ہوں میں ایسی جگہ ہوں جہاں پہچانا جاؤں، نہ رسوا کیا جاؤں۔ 7، میں نے کسی بھی شے کو چھوڑنا عہدہ اور سربراہی چھوڑنے سے زیادہ آسان دیکھا۔ تم دیکھو گے کہ کوئی شخص کھانا، پانی، مال، کپڑے تو چھوڑ سکتا ہے، مگر جب اس سے عہدہ اور سربراہی کے معاملات میں جھگڑا کیا جائے تو وہ اس کا دفاع کرے گا اور دشمنی پر اتر آئے گا۔ متفرق باتوں کے بارے میں 28 مدنی پھول۔ نمبر 1، شریر لوگوں سے خیر کی امید رکھنا تعجب کی بات ہے۔ جب تمہیں اپنے نفس کی پہچان ہو جائے تو پھر تمہیں اپنے بارے میں کی جانے والی باتیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی انشاءاللہ۔ 3، ظالم کا چہرہ دیکھنا بھی خطا ہے، اور گمراہ گر پیشواؤں کو دیکھنا پڑے تو انہیں دل میں برا جانو، ورنہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ 4، امیروں کے گھروں کو نہ دیکھو، اور جب وہ سواریوں پر کہیں سے گزریں تو انہیں بھی مت دیکھو۔ 5، جس ظالم کے لیے لمبی عمر کی دعا کی اس نے پسند کیا کہ اللہ پاک کی نافرمانی کی جائے۔ 6، اجر صبر کے برابر ملتا ہے۔ 7، وہ شخص عالم و سمجھدار نہیں جو آفت و آزمائش کو نعمت اور آسودگی کو مصیبت نہ سمجھے۔ 8، ہم نے دین و دنیا میں ہم خیال دوست سے زیادہ نفع بخش کوئی شے نہیں پائی۔ 9، اللہ پاک کی حمد ذکر بھی ہے اور شکر بھی، اس کے علاوہ کسی چیز میں ایک ساتھ ذکر اور شکر نہیں۔ 10، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں حالات میں خرابی کے پیش نظر کسی سمجھدار کی آنکھ ٹھنڈی نہ ہوگی۔ 11، تمہیں چاہیے کہ ضروریات زندگی کے لیے درمیانی راہ اختیار کرو اور سرکش لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچو۔ کھانے پینے، لباس اور سواری سے وہ زیادہ میرے لیے اہم ہیں جو گھٹیا نہ ہو،
نیز متقی، امانت دار اور خوف خدا رکھنے والوں سے مشورہ لے لیا کرو۔ 12 دونوں محافظ فرشتے نیکیوں اور برائیوں کی بو اس وقت پاتے ہیں جب دل پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ 13 جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو ملائکہ اپنے صحیفے لپیٹ لیں گے اور قلم رکھ دیں گے۔ 14 شیطان کی کمر توڑنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہنے سے زیادہ بڑی کوئی شے نہیں، اور ثواب میں اضافہ کرنے والے کلاموں میں الحمدللہ جیسا کوئی کلام نہیں۔ 15 گمان دو طرح کا ہے، ایک وہ جس میں گناہ ہے، دوسرا وہ جس میں گناہ نہیں۔ گناہ والا یہ ہے کہ زبان پر آ جائے، اور جو زبان پر نہ آئے اس میں گناہ نہیں۔ 16 اگر یقین دل میں ایسا قرار پکڑ لے جیسا ہونا چاہیے تو دل جنت کے شوق کی وجہ سے خوش ہو جائے گا یا جہنم کے خوف سے غمگین۔ 17 جب تمہیں کسی سستے علاقے کا علم ہو تو وہاں چلے جاؤ، کیونکہ وہ تمہارے دین کے لیے زیادہ سلامتی والا اور تمہارے لیے تہمت کو زیادہ کرنے والا ہے۔ 18 حضرت سیدہ وقی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہم عید کے دن حضرت سیدہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ نکلے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آج کے دن ہمارا پہلا کام نگاہیں جھکانا ہے۔ 19 خواہشات، جھگڑے اور حاکم سے دور رہنا۔ 20 جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہو تو یہ فضل ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے برا ہو تو یہ ظلم ہے۔ 21 قول عمل کے ساتھ ہی درست ہے، اور قول و عمل دونوں نیت کے ساتھ ہی درست ہیں، اور قول عمل اور نیت سنت کی موافقت کے ساتھ ہی درست ہوتے ہیں۔ 22 جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے قول و فعل کی درستی عطا فرماتا ہے اور اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ 23 جس نے کسی بد مذہب کی بات توجہ سے سنی اور اسے اس کا بد مذہب ہونا معلوم تھا تو وہ اللہ پاک کی امان سے نکال کر نفس کے سپرد کر دیا گیا۔ 24 شکم سیری یعنی پیٹ بھرنے سے بچو کہ دل سخت کرتی ہے، غصہ پی جایا کرو اور زیادہ نہ ہنسو کہ یہ دلوں کو مردہ کرتا ہے۔ 25 اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح رہو اور ایسے ہو جاؤ کہ تمہاری حالت سے موت کی یاد آ جائے۔ 26 لا تتکلم بلسانک ما تکسر به اسنانک یعنی اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالو جو تمہارے دانت توڑوا دے۔ 27 سیدنا عبداللہ بن یونس رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو بے شمار مرتبہ یہ دعا مانگتے سنا کہ اے اللہ ہمیں سلامت رکھ، ہمیں سلامت رکھ، اے اللہ اس دنیا سے ہمیں سلامتی کے ساتھ جنت تک لے جا، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرما۔ 28 رحمت الہی کی امید رکھنے والا فاسق اس عبادت گزار سے اللہ پاک کے زیادہ قریب ہے جو انعامات باری تعالی کے حصول کا ذریعہ صرف اپنے عمل کو سمجھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔